بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو میں وطنی شاعری کے حوالے سے ہم لوگوں نے چار شعراء پر بات کر لی: سرور جہان آبادی، پنڈت برج نارائن چکبست، ظفر علی خاں اور علامہ محمد اقبال۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اردو شاعری میں وطنی شاعری کی روایت کیا رہی ہے، یعنی حب الوطنی کے حوالے سے کن لوگوں نے اس پر نظمیں کہی ہیں یا اس کی روایت کیا ہے۔ کیونکہ امتحانات میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ اردو میں وطنی شاعری سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا روایت ہے، اس کے آغاز و ارتقاء پر بحث کیجیے۔ تو یہ آپ اس نوٹس کے حوالے سے آپ اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا روایت رہی ہے۔ شاعری حالات و حادثات سے متاثر ہو کر دل سے نکلنے والی جذبات و کیفیات کی موزوں عکاسی کا نام ہے، اور حب الوطنی انسان کی فطرت جبکہ آزادی اس کا بنیادی حق ہے۔ اس لیے شاعری میں حب الوطنی کے ترانے اور آزادی کے نغمات جا بجا ملتے ہیں۔ شاعر جس سماجی پس منظر میں سانس لیتا ہے، اس کی شاعری ٹھیک اسی سماج و معاشرہ کا عکس پیش کرتی ہے۔ جس وقت ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا اور ہر شخص اس غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے اپنے بالوں پر مار رہا تھا، اس وقت ہماری اردو شاعری بھی حب الوطنی کے جذبات سے سرشار ہو کر آزادی کے لیے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ اردو شاعری کا تحریک آزادی میں متحرک بن کر آ جانے سے آزادی کی تحریک میں مزید تیزی آئی۔ شاعروں نے اپنی شاعری میں حب الوطنی، آزادی، اتحاد کی اہمیت وغیرہ پر زور دیا۔ انگریزوں کے ظلم و بربریت کو مختلف انداز اور اسلوب میں بیان کیا تو ہندوستانیوں کے دلوں میں وطن سے محبت کے جذبات جوش میں بدل گئے۔ مادر وطن پر نثار ہونے کے لیے سر پر کفر باندھ کر گھروں سے نکل گئے۔ حب الوطنی کے اس قسم کے اشعار ہم یوم آزادی یا یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر اکثر سنے ہوں گے۔ ان تمام اشعار میں ایک جوش و جنون کی کیفیت اور غلام ہندوستان کی مکمل آزادی کی بانگ پائی جاتی ہے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یا پھر اقبال کا یہ شعر: اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ یا پھر انہی کے شعر کا مصرع ہے: چشتی نے جس زمیں پہ پیغام حق سنایا۔ اس طرح گایا جاتا ہے تو ہمارا جذبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جوش سے بھر جاتے ہیں اور پورے مجمع میں سکون طاری ہو جاتا ہے۔ یہ شاعری کا کمال انفرادیت ہے کہ اس نے وطن کی آزادی کے لیے ایک تحریک کا کام کیا۔ اردو شاعری میں انقلابی تیور اور آزادی کا تصور اقبال کے یہاں واضح طور پر ملتا ہے، حالانکہ اس سے قبل بھی اردو شاعری میں حب الوطنی اور آزادی کے ترانے دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر اقبال نے اس کو جدا رنگ و آہنگ دیا اور اپنی بات کو نرالے ڈھب سے تشبیہاتی انداز میں بیان کیا۔ جیسے ان کا شعر ہے: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو مٹا دو، کاخ ہمرا کے در و دیوار کو مٹا دو، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ اقبال کے علاوہ حب الوطنی، ظلم و بربریت اور غلامی سے آزادی کا تصور ہم جوش ملیحہ آبادی کی شاعری میں دیکھ سکتے ہیں، جن کا پورا نام تھا شبیر حسن خان جوش ملیحہ آبادی۔ ان کی شاعری نے نوجوان نسلوں کے قلوب میں
یعنی دلوں میں حب الوطنی کے جوش و جذبہ کو بڑھایا، تو دوسری طرف سرمایہ داروں، انسانیت پر ظلم کرنے والوں اور آزادی آدمی کو غلام سمجھنے والوں کے خلاف احتجاج بلند کیا۔ جو تحریک ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی تھیں، ان کی ہمت افزائی کی اور ان کے روم روم میں ایک ولولہ پیدا کیا۔ جوش کی مشہور نظم کیوں ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں کو پڑھنے اور سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حب الوطنی اور ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جوش کے دل میں کس قدر جذبہ تھا۔ اسی طرح حب الوطنی اور آزادی کے نغمات ہم اسرار الحق مجاز کے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجاز ایک انقلابی شاعر تھے۔ انہوں نے جو نظم لکھی ہے انقلاب، اس سے انہوں نے انقلابی ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس کا شعر دیکھیے: آ رہے ہیں جنگ کے بادل وہ منڈلاتے ہوئے، آگ دامن کا چھپائے خون برساتے ہوئے، کوہ صحرا میں زمیں سے خون اگلے گا ابھی، رنگ کے بدلے گلوں سیخوں ٹپکے گا ابھی، سرکشی کی تیز آندھی دم بدم چڑھتی ہوئی، ہر طرف یلغار کرتی ہر طرف بڑھتی ہوئی۔ اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ ہم مجاز کے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھیں گے کہ اردو شاعری نے اپنی شاعری میں ہر دور اور ہر حالات میں وقت کی ظالم طاقتوں کے خلاف آوازیں بلند کی۔ خاص طور سے ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی کے خلاف انقلاب انگیز نظمیں لکھ کر مادر وطن کے ساتھ حب الوطنی کو پیش کیا۔ تحریک آزادی میں بھی اردو شاعرین نے ہی قومی یکجہتی کا نظریہ پیش کیا اور اتحاد کی اہمیت کا احساس دلایا۔ یہ شاعری ہی تھی، یعنی اردو شاعری ہی تھی، جس نے غلامی کی زندگی گزار رہے ہندوستانیوں کو ہندو مسلم اتحاد، یکجہتی، مشترکہ قومی مفاد اور ظالم انگریزوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم بنا کر لڑنے کا تصور پیش کیا اور ملک کے تمام باشندوں کے روبرو ہو کر آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور انگریزوں کے ہندوستان مخالف پالیسیوں کو عام کیا۔ کبھی انقلابی نظمی کہیں تو کبھی اپنے بے باکی اور جرأت مندی سے کے جرم میں جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ ایسے شعراء میں حضرت موہانی، اسرار الحق مجاز، عرش ملسیانی، فراق گورکھپوری، پنڈت برج نارائن چکبست، معین احسن جذبی، تریلوک چند محروم، افسر میرٹھی، سرور جہان آبادی، علامہ محمد اقبال، فیض احمد فیض وغیرہ کے نام شائع خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ حبیب جالب کی نظم ماں، علی سردار جعفری کی نظم اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو، جوش ملیح آبادی کی نظم کیوں ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اسرار الحق مجاز کی نظم جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، عرش ملسیانی کی نظم میرے وطن میرے پیارے وطن، جوش ملیح آبادی کی نظم اے وطن پاک وطن روح رواں احرار، اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، ایسی نظمیں ہیں جن میں حب الوطنی کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں اور ان نظموں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے شعراء ایسے تھے جو اپنی باتیں حق بات کہنے کے لیے انہوں نے جیل کی سلاخوں کے اندر اپنے آپ کو کیا تاکہ وہ اپنی آواز بند نہ کر سکیں۔ اگر وہ اس زمانے میں انگریزوں کے سامنے جھک جاتے تو کوئی بعید نہیں کہ انگریز انہیں اپنا حلیف چمچ مان لیتے اور ان سے وطن سے محبت جو ہوتی ہے اس کو ختم کرتے اور ان سے چاپلوسی کرواتے۔ لیکن یہ لوگ بہت اہم لوگ تھے جنہوں نے
اپنے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اور وطن سے محبت کے جذبے کو کم نہیں ہونے دیا۔ تو اس طرح سے بہت سے شعراء ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے وطن سے محبت کے حوالے سے نظمیں کہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ شاعروں کے نام اور ان کی نظموں کے نام یاد رکھ لیجئے اور اس طرح کی باتیں لکھیے گا، انشاءاللہ یہ سوال آپ کا حل ہو جائے گا۔ پھر ہم ملیں گے چاروں شعراء کی نظم نگاری کے حوالے سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔